بلال اذان پڑھو، اے بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ۔ کفار مکہ نے دیکھا ہے ایک کالے رنگ کا غلام جسے مکے میں کوئی پوچھتا نہیں تھا، اسے محمد خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا ہے۔ بلال کعبہ کی چھت سے بتا رخ اپنا رسول پاک کے ہوتے ہوئے کدھر کہتے۔ اس کے بعد جب میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے اور ہجرت کا پہلا سال تھا، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان مشورہ فرمایا۔ جب مسلمانوں کی کثرت ہو گئی، مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا اور نماز جماعت سے پڑھنے کا موقع تھا، تو اس کے لیے کوئی تعین کرنے کی ضرورت تھی، کوئی ایسی چیز کہ جسے سن کر یا جسے دیکھ کر کے مسلمان جمع ہو جائیں اور پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا ہو اور اس میں مسلمانوں کی کثرت ہو جائے۔ تو اس کے لیے میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا، اور جب مشورہ فرمایا صحابہ کرام سے، تو صحابہ میں سے سب کے الگ الگ مشورے تھے۔ کسی نے کہا کہ ایسا ہے کہ کوئی ناقوس بجایا جائے جسے سن کر کے لوگ آ جائیں اور پھر نماز قائم کی جائے، جماعت قائم کی جائے۔ کسی نے کہا کہ یہودیوں کے سنگ کی طرح کوئی سنگ بجایا جائے۔ بعض نے کہا ایسا ہے کہ نماز کے وقت ایک جھنڈا بلند کر دیا جائے جسے دیکھ کر کے لوگ آ جائیں۔ کسی نے کہا کہ ایسا ہے کہ آگ جلائی جائے جس آگ کو دیکھ کر کے لوگ آ جائیں اور نماز ادا کریں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں میں سے کسی کو پسند نہیں فرمایا اور سرکار نے کسی کو اختیار نہیں فرمایا، یہاں تک کہ وہ مجلس برخاست ہو گئی اور صحابہ اکرام اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن زید نے خواب میں یہ دیکھا کہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے اور اس کے پاس ایک سنگ ہے بجانے والا۔ تو حضرت عبداللہ ابن زید نے کہا ہے کہ یہ سنگ آپ ہمیں دے دیں۔ تو اس نے فرشتے نے کہا کہ تم اس کا کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ یہ ہمیں دے دیں، میں اسے خرید لیتا ہوں تاکہ مسلمانوں کی نماز کے لیے میں اسے بلند کروں گا، بجاؤں گا تو اس کی آواز سن کر کے نماز پڑھنے کے لیے لوگ آئیں گے۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ آپ اسے چھوڑیے، میں آپ کو اس سے بہتر چیز بتاتا ہوں۔ اور پھر فرشتے نے حضرت عبداللہ ابن زید کو اذان کے کلمات اللہ اکبر اللہ اکبر اور آخر تک پوری اذان حضرت عبداللہ ابن زید کو سکھائی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زید بیدار ہوئے اور آ کر کے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا خواب بتایا۔ تو جب انہوں نے اپنا خواب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا اور کہا یہ الفاظ بلال کو سکھا دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ الفاظ سکھائے اور حضرت بلال نے اذان دی، کیونکہ حضرت بلال کی آواز بلند تھی، بلال کی آواز نرم تھی، بلال کی آواز خوبصورت اور شیریں تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فجر کی اذان دی تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچی تو حضرت عمر ابن خطاب اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے تیزی کے ساتھ تشریف لائے اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جو ابھی اذان ہوئی ہے ایسی ہی اذان ایسے ہی الفاظ مجھے بھی خواب میں بتائے گئے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ 14 صحابہ اکرام کو اس رات اس طریقے کا خواب آیا جس میں اذان کے الفاظ سکھائے گئے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا یہ خواب حق ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ اذان کے الفاظ سکھائے۔ حالانکہ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
جب شب معراج تشریف لے گئے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ مسجد اقصی میں حضرت جبریل نے اذان دی اور آسمانوں میں بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذان کی آواز سنی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذان کے الفاظ اس سے پہلے بھی سنے تھے، لیکن ابھی تک اس بات کا حکم نہیں ہوا تھا کہ وہ الفاظ جو تم نے شب معراج سنے ہیں اسے اپنی اذان بناؤ، اسے نماز سے پہلے کہو، بلکہ ابھی تک الصلاۃ جامعۃ کی صدا لگائی جاتی تھی جسے سن کر کے مومنین نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ اس کے بعد اس خواب کے بعد پھر پروردگار نے اپنے محبوب پر وحی نازل فرمائی اور محبوب کو اذان پڑھنے کا حکم دیا۔ پہلی ہجری میں اذان کا حکم ہوا اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان پہ متعین فرمایا۔ حضرت بلال کو متعین کرنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت بلال کی آواز خوبصورت تھی، حضرت بلال کی آواز جو ہے وہ نرم تھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند تھی، آپ کی آواز میں ایک شیرینی تھی جسے لوگ سنتے تھے تو متوجہ ہو جاتے تھے اور دوڑ کر کے مسجد کی طرف آ جاتے تھے۔ حضرت بلال کو اذان دینے پر میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعین فرمایا۔ بلال کون ہے؟ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت بلال کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں شب معراج گیا تو میں نے جنت میں حضرت بلال کے چہل قدمی کی آواز سنی، اور جب میں نے چہل قدمی کی آواز سنی تو میں نے دیکھا کہ جنت میں میرا بلال ٹہل رہا ہے۔ حضرت بلال ہیں کون؟ ان کا مختصر تا تعارف سنو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبش کے رہنے والے ہیں۔ حضرت بلال کا چہرہ جو ہے وہ خوبصورت نہیں ہے، حضرت بلال کی ناک موٹی ہے، حضرت بلال کے ہونٹ موٹے ہیں، حضرت بلال ایک غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ پہلے عبداللہ ابن جدعان کے غلام تھے، اس کے بعد امیہ ابن خلف نے خرید لیا۔ اب حضرت بلال نے جب کلمہ پڑھا تو حضرت بلال پہ ظلم کیا جانے لگا، حضرت بلال کو مارا جانے لگا، ستایا جانے لگا، مگر میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں خریدا اور سرکار کی بارگاہ میں لا کر کے پیش کر دیا۔ سرکار نے اپنی خدمت کے لیے حضرت بلال کو رکھ لیا اور اپنی خدمت کے لیے رکھنے کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اذان کے لیے متعین کر دیا، اور میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال کو جب اذان کے لیے متعین کیا تو یہ نہیں دیکھا کہ بلال کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں، کسی بڑے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں، بلال کا چہرہ خوبصورت ہے کہ نہیں ہے، بلال جو ہے وہ حسن کے مالک ہیں کہ نہیں ہے۔ حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے تو یہود و نصارہ کہا کرتے تھے کہ یہ مکروہ آواز ہمارے درمیان کہاں سے آ گئی ہے۔ حضرت بلال ایک غلام ہے لیکن سرکار نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے اذان پڑھنے پر۔ اب ذرا توجہ میری بات کی طرف قریب کرو۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت مکہ شریف میں اپنی شان و شوکت کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں۔ جن مکے والوں نے میرے سرکار کو نکالا ہے انہی مکے والوں پہ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جاہو حشم کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں اور مکہ فتح کر لیا ہے۔ سرکار نے کعبے کو بتوں سے پاک کیا ہے۔ اس کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو خطبے کے درمیان ہی ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے بلال اذان پڑھو، اے بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر کے اذان پڑھو۔ اب ذرا مکے کا جائزہ لوگو، مکے کا اندازہ کرو، مکے کے حالات کا اندازہ کرو۔ مکے کے حالات وہ ہیں کہ جہاں غلام بیچے جا رہے ہیں، غلام خریدے جا رہے ہیں۔ مکے کا حال یہ ہے کہ غلاموں کی گردن میں رسی باندھ کر کے انہیں کھچیڑا جا رہا ہے۔ غلاموں کا حال یہ ہے کہ انہیں نوکر بنا کر انہیں ایک جانور کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ غلاموں کی کوئی عزت نہیں ہے، اور خاص کر کالے غلاموں کی تو کوئی عزت نہیں ہے۔ ایسے عالم میں جب لوگ اپنی ذات پات پہ فخر کرتے ہیں، اپنے حسن و خوبی پہ فخر کرتے ہیں، اپنے فلاں کے باپ ہونے پہ فخر کرتے ہیں، اپنے قبیلے پہ فخر کرتے ہیں، اپنے خاندان پہ فخر کرتے ہیں، ایسے عالم میں میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا اے بلال ذرا خانہ کعبہ کی چھت
چھت پہ چڑھ جاؤ، بلال اذان دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھیں گے۔ اب جیسے ہی خانہ کعبہ کی چھت پہ حضرت بلال چڑھیں گے، کفار مکہ نے دیکھا ہے ایک کالے رنگ کا غلام جسے مکے میں کوئی پوچھتا نہیں تھا، ایک کالے رنگ کا غلام جسے مکے میں کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، ایک کالے رنگ کا غلام جس کی گردن میں رسی باندھ کر کے کھچیڑا جایا کرتا تھا، ایک کالے رنگ کا غلام جس کی عزت دو کوڑی کی تھی، اسے محمد خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا رہے ہیں۔ اب آپس میں باتیں ہونا شروع ہوئی، آپس میں باتیں ہونا شروع ہوئی۔ عتبہ ابن اسید نے کہا کہ اللہ بھلا کرے میرے باپ کا کہ وہ ایسا منظر دیکھنے سے پہلے ہی مر گیا، ورنہ تو وہ آگ ببولا ہو جاتا۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ محمد کو کوئی اور ملا ہی نہیں کہ حبشی غلام کو خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا۔ وہ غلام جس کی عزت ہی کتنی ہے، وہ غلام جسے لوگ حقارت سے دیکھتے ہیں، اسے محمد نے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا۔ ابو سفیان نے کہا نہیں نہیں، میں تو کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا، کیونکہ اگر میں نے کوئی بات کہہ دی تو اللہ تعالیٰ انہیں خبر دے دے گا، یہ کنکریاں انہیں بتا دیں گی۔ جیسے ہی لوگوں نے ایسی باتیں کی، میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے قریب آئے اور کہتے ہیں سرکار کہ تو اے فلاں ابن فلاں تو نے یہ کہا ہے، اے فلاں ابن فلاں تو نے یہ کہا ہے، اے فلاں ابن فلاں تو نے یہ کہا ہے۔ سرکار نے سب کی باتیں بتا دی کہ تو نے یہ کہا ہے۔ اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گئے ہیں۔ یہ محمد کا غلام جس کا رنگ کالا ہے، یہ محمد کا غلام جو سیاہ فام ہے، یہ محمد کا غلام جس کی ابھی کوئی عزت نہیں تھی، لیکن میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک غلام کو اتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے کہ لوگ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اذان پر نماز پڑھتے ہیں، لیکن میرے سرکار نے حکم دیا ہے اے بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ۔ حضرت بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ بڑی تیزی کے ساتھ چڑھ گئے۔ اب جب خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے تو سوچنے لگے میں نے یہ تو سوچا ہی نہیں خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر میں اذان کس طرف منہ کر کے دوں گا۔ جب میں مدینے میں تھا تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نہ اذان پڑھتا تھا، ہے جنگ بدر میں تھا یا جنگ احد میں تھا یا جنگ خندق میں تھا تو کعبے کی طرف منہ کر کے اذان پڑھتا تھا، لیکن آج تو حال یہ ہے کہ میں خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گیا ہوں، اب کدھر منہ کر کے اذان پڑھوں۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کدھر منہ کر کے اذان پڑھوں۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا اب کہیں اور منہ نہیں کرنا ہے، اے بلال میری طرف چہرہ کر لے اور اذان پڑھنا شروع کر۔ حضرت بلال اذان پڑھنا شروع کرتے گئے، میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے گئے۔ اب جدھر جدھر میرے سرکار گھومتے جاتے گئے، حضرت بلال ادھر ادھر چہرہ کرتے چلے جاتے گئے، اذان پڑھتے چلے جاتے گئے۔ تو ہم کیوں نہ کہیں بلال کا بے کی چھت سے بتا رخ اپنا، بلال کا بے کی چھت سے بتا رخ اپنا، رسول پاک کے ہوتے ہوئے کدھر کہتے، رسول پاک کے ہوتے ہوئے کدھر کرتے۔ بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ گئے اور چہرہ مصطفیٰ کی طرف ہے۔ حضرت بلال کی بلندی دیکھو، سرکار نے ایک سیاہ فام غلام کو اتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے کہ خانہ کعبہ بھی اس کے قدموں کے نیچے ہے، خانہ کعبہ بھی اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس کے بعد حضرت بلال میرے سرکار کے چہرے کی طرف اپنا چہرہ کر کے اذان پڑھ رہے ہیں، کعبے کی چھت سے یہ اعلان کر رہے ہیں اے لوگوں جب کعبے پہ آ جاؤ تو پھر کعبے کی طرف منہ کرو، کعبے کی طرف توجہ کرو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو او شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھو چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھو چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو کعبے کا بھی کعبہ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم